سورہ الحدید ہے جی۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید ہم اسے آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ هو الأول، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلا وہی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ انت الاول فلا قبلک شیء، اے اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کچھ کی بھی کیا آپ کہیں؟ زیرو۔ تو اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا بعد کوئی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَا بَعْدَكَ شَيْءٍ، جب اس نے ہی ختم نہیں ہونا تو اس کے بعد آنا کس نے؟ ہم ختم ہو جائیں گے، یہ وقت ختم ہو جائے گا، ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، عرش مٹا دیا جائے گا، جنت جہنم فرق کر دیے جائیں گے، فرشتے مار دیے جائیں گے۔ جس طرح وہ پہلے اکیلا تھا ایسے اکیلا ہو جائے، سب ختم ہو جائے جیسے تو کبھی تھا ہی نہیں، اور پتہ نہیں وہ اپنی بے نیازی میں کتنا عرصہ رہے گا، کتنی صدیاں گزریں گی، کتنے لاکھ سال گزریں گے، پھر وہ کہے گا کہ چلو بھائی دوبارہ بناتے ہیں، اور وہ کون کہے گا، اور جناب وہ جبرائیل کو بنائے گا، اور پھر وہ فرشتوں کو بنائے گا، اور پھر وہ ہمیں اٹھائے گا، پھر جنت جہنم دوبارہ بنائے جائیں گے، پھر محفل سجائے گا، پھر ہمیں پیش فرمائے گا۔ ہم نے ختم ہو جانا ہے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے، جبرائیل بھی مخلوق ہے، اس نے بھی مرنا ہے، اسرائیل بھی مخلوق ہے، اس نے بھی مرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک، ایچ ایوری اینڈ ایچ تھنگ، ہر چیز ہالک ہے، تباہ ہونے کے لیے سبجیکٹ ہے، وہ اس کی تقدیر لکھ دی ہے اس نے، اللہ پاک نے، کہ وہ مٹے گی، اور جبرائیل بھی شے ہے، جنت بھی شے، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا عرش بھی ختم کرتے، یہ نہیں کہ عرش ہمیشہ رہے گا، عرش بھی ہمیشہ، خدا بھی ہمیشہ نہیں، عرش کو بھی اسی لیے مٹائے گا، کچھ نہیں رہے گا، اس لیے کہ عرش بھی شے ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اس کے چہرے کے سوا سب ختم کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَا بَعْدَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَا فَوْقَكَ شَيْءٍ، اے اللہ تو اتنا ظاہر ہے کہ تیرے سے زیادہ اور کوئی چیز ظاہر ہے ہی نہیں۔ دیکھنا 2-3 نشانیوں سے کسی چیز کو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز، اس کی پراپرٹیز سے، اور کائنات میں جس طرف آپ کی آنکھ اٹھے گی، اور یہ اٹھنے والی آنکھ بھی اس کی نشانی، اس کی طرف اشارہ کرتی۔ تو اللہ سے ظاہر کوئی چیز نہیں، لیکن چھپا ہوا اس طرح ہے، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَا دُونَكَ شَيْءٍ، تو وہ باطن ہے کہ جہاں تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، یعنی انسان جتنا اپنے اندر جائے گا وہاں رب کو پائے گا۔ ایسا نہیں کہ رب سے ہم کوئی چیز چھپا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھنا، اللہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ عقیدہ بنانے والی ہیں، اللہ کے بارے میں
ہمیں بتانے والی ہیں۔ اللہ کی صفات حضور سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور حضور سے زیادہ چونکہ وہ افصح العرب تھے، ان سے زیادہ کوئی سمجھا سکتا بھی نہیں۔ فرمایا وَلَا يَتَوَارَى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے نہیں چھپا سکتا۔ ہم تو یہ انگلی آنکھ کے آگے رکھ لیں تو سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ کہا کہ ایک آسمان کے سامنے دوسرا آسمان آ جائے تو اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتا، وہ اس کو پچھلے کو بھی دیکھ رہا تھا اور پچھلے سے پچھلے کو بھی دیکھ رہا ہوتا۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، جو گیلی مٹی میں ہے وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، اور نہ ایک زمین اسے دوسری زمین کو دیکھنے سے روک سکتی، اس کے دیکھنے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی۔ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، اور سمندر اپنی تہ میں اسے جھانکنے سے نہیں روک سکتا کہ بہت گاڑا پانی ہے جی، گندا پانی ہے جی، گدلا پانی ہے جی، اللہ اس میں نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے اندر مچھلی اور کیڑے کو دیکھتا اور رزق دیتا اس کو۔ وَلَا جَبَرٌ مَا فِي وَعْرِهِ، وعر کہتے ہیں کیوٹی کو، یہ دانتوں میں جو بنتی ہے، پہاڑ کے اندر جو غار ہے اس میں بھی جو چیز ہے، فرمایا پہاڑ اس غار میں دیکھنے سے اسے نہیں روک سکتا۔ یہ ہے اللہ۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں باہر سے کچھ اور ایکشن کروں اور اندر بات چھپا لوں، اللہ سے چھپا لوں، کہا نہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بے جانتے ہیں، کس نیت سے۔ یعلم خائنۃ العیون، آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ۔ اللہ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، لہذا کم از کم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ اور اس کے ساتھ منافقت مت کرو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے ہر وقت آگاہ رہتا ہے۔ عالم کبھی بے علم تھا، مار مار کے اسے پڑھایا گیا، عالم ہو گیا وہ، لیکن علیم صرف اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے عالم تھا، ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی کنٹینیوٹی ہے اس کے علم کے اندر، جبکہ ہمارے اندر تھا نہیں تھا، پھر ہوا، پھر نہیں رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، سورہ الحج میں جو ہم نے آج سنا، اور کچھ کو تم میں سے کچھ کو ہم ناکارہ عمر تک زندہ رکھتے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے۔ بہت بڑا پروفیسر ہے لیکن اس کی یادداشت توڑ گئی اور پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو رونلڈ ریگن تھا، اس کو ایک بیماری لگی تھی، اس میں اس کی یادداشت آہستہ 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 مٹتی چلی گئی۔ جس طرح وہ چولہے کے اوپر سے توا اتارو تو اس کے پیچھے وہ آگ چلتی نظر آتی ہے، تو یہ تو گیس کے اوپر رکھے ہوتے نا، ہمارے یہاں جو اپلوں کے اوپر ہوتے تھے یا لکڑی کے اوپر، تو اس کے پیچھے تہ جم جاتی تھی کاربن کی، تو وہ جب اس کو بھی آگ لگ جاتی تھی ویسے کر کے چلو، کہتے کائی لگے ہوئے ہیں، گھاس کاٹنے والے لگے ہوئے ہیں، ہماری دادی کہا کرتے۔ اسی طرح کائی لگ جاتے ہیں انسان کے میموری کو، کھانا شروع کر دیتے فلانا، وہ بھولتا چلا گیا، ایک وقت ہے وہ بھول گیا کہ وہ صدر تھا، وہ ایکٹر رہا ہے، یہاں تک کہ کالج تک اس کی میموری چلی گئی، یعنی کھاتے کھاتے اسے کالج کی زندگی یاد تھی، اس کے بعد کی زندگی یاد نہیں تھی، پھر اس کی وہ زندگی بھی بھول گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے سامنے اس کی بیوی، اور اسے نہیں پتا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا شوہر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے معاملات اس کے ساتھ شیئر کریں اور وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں، اسے یاد ہی کچھ نہیں، کتنی اذیت ناک بات ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم جاننے کے بعد کچھ نہ جانو، تمہیں قدر آئے کہ یہ علم کسی کی امانت تھی، تمہاری جاگیر نہیں تھی، یہ تمہاری ذات کا لازمہ نہیں تھا، تم یہ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، ایز اے ٹول تمہیں دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے جو پہلی سورت نازل فرمائی اس میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہوا کیا کہ بجائے شکر گزار ہونے کے اس نے اللہ سے ہی بغاوت کر دی۔ الرآہ استغنا، اس نے یہ دیکھا کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی، میں نے کہا اللہ ہے ہی کوئی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میدا بھی چل رہا ہے، سو بھی رہا ہوں، ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں، یہ استدراج ہے۔ الرآہ استغنا، اس نے یہ سمجھا کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو چاہوں میں کروں۔ یہ ایک امتحان ہے جسے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا
کہ اللہ پاک تاکہ یہ جانے، اور اس صورت میں بھی آگے آئے گا من یخافہ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے اس سے کون ڈرتا ہے؟ جب وہ سامنے اس کے ہوگا تو پھر تو سارے تھر تھر کانپیں گے نا۔ میں نظر نہ آؤں اور میری زبان پہ اعتبار کر کے کوئی ڈر جائے میری قوت کو تسلیم کر، یہ امتحان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کنٹینیوٹی صرف اللہ پاک کے علم میں، اور ایسی ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز نئی نہیں۔ یہ جو درس میں آج دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ابھی آپ سے کیا کہنا ہے، فی البدی کہہ رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے۔ یہ ہے علم جو اور کسی کے پاس نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز حادث نہیں ہے کہ ہوئی تو پتا چلا، اسے ہونے سے پہلے پتا چلتا ہے۔ ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم اسے جو وہ بڑی ہوتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ جو ہے یہ غدار ہے، یہ ہماری محنت کو پہچانتا ہے، شکر گزار ہے، یہ جو ہے یہ اللہ تللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو جان کر پیدا فرمایا، پیدا کر کے نہیں جانا۔ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورہ والنجم میں اللہ پاک نے فرمایا هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، اللہ نے جب تمہیں تمہارا حصہ جس ذرے سے تم بنے ہو، جب وہ مٹی اٹھائی تھی آدم کو بنانے کے لیے تو اسے اس وقت بھی پتا تھا کہ تم وہاں کہاں ہو، اس مٹی میں تم کہاں ہو، اور کتنی صدیوں بعد تم پیدا ہوگے، اور کن صفات کے ساتھ پیدا ہوگے، بالوں کا رنگ کیا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، چال کیسی ہوگی، آواز کیسی ہوگی، وہ اس وقت بھی جانتا تھا۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، پھر صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، اور جناب رحم مادر میں منتقل ہو گئے، جس کو کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے اس طرح بنتے، پہلے سے طے ہوتا۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جن تھے، جنین جسے کہتے ہیں نا، جن اصغر، صغیر، اکبر، کبیر، یہ اس کی تصغیر ہوتی ہے۔ طفل، طفیل، چھوٹا بچہ۔ تو یہ جن، جنین، چھوٹا جن، نظر نہ آنے والا جن، تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، کہا تم جن سے بھی چھوٹے تھے۔ وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم ماؤں کے رحموں میں جنین تھے، وہ تم سے اس وقت بھی اتنا ہی واقف تھا کہ تم نے کیا کرنا۔ یہاں تک فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کر کے توبہ کرتے ہو اور وہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ تم نے پھر کیا کرنا ہے۔ دیکھیں آپ، ہمارے سامنے کوئی معافی مانگتا ہے تو ہم اس پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ اب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر بھی کرے گا، پھر بھی توبہ قبول کر لیتا، یعنی اتنا کریم رب کہ پھیلا ہوا ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے تم کیا کرو گے۔ اتنے کریم رب کو چھوڑ کے بندہ دوسرے در پر دھکے کھائے تو پھر اس کی سزا کچھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 سٹیجز میں، ان کو دن کہا اس نے۔ یہ جو دن ہمارا ہے اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں نا، اللہ نے جن 6 دنوں میں کائنات کو بنایا ہے اس وقت تو یہ دن تھے ہی نہیں۔ یہ زمین حرکت کرتی ہے سورج کے گرد تو ڈے اینڈ نائٹ ہوتا ہے، تب تو نہ سورج تھا نہ زمین تھی، دن تو اللہ نے تخلیق کیے۔ یہ 6 سٹیجز کے اندر یہ کائنات بنی ہے، کن سے یہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، پھر یہ ستارے سیارے ٹوٹ کر دور گئے ہیں، پھر یہ انگارے تھے جیسے ایک انگارے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو ٹھنڈا کیا اللہ پاک نے، پھر اس کے اوپر دوسری مخلوق پیدا فرمائی ہے، پھر وہ پلی بڑی ہے، پھر وہ اس کے اندر کھاد بنی ہے۔ کن کن سٹیجز سے گزار کے اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کو سجایا ہے، ہمارے لیے، ہمیں
ہمارے لیے یہ سیج سجانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے بندوبست کیے، کتنے مراحل سے زمین کو گزارا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ یہ ہے ہماری شان، اور ہم بن کے رہ گئے حیوان۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش چونکہ بادشاہ ہوں، عرش اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش چونکہ بادشاہوں کے ساتھ منسوب ہے، اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس نے ایک چیز کو اپنا عرش قرار دیا، عرش کریم، عرش عظیم کا نام رکھا ہے۔ جب وہ بادشاہ عظیم ہے تو پھر اس کا عرش بھی عظیم ہوگا، جتنا بڑا وہ ہے۔ اس پر مستوی ہوا، یعنی زمام اقتدار اس نے سنبھالی۔ کائنات باقی ساری تو آٹوں پہ لگی ہوئی ہے۔ جب ہماری باری آئی تو فرمایا اب ہم نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی طرف ہم احکامات بھیجیں گے اور اس کو ارادہ دیں گے، اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ تو اب وہ عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے ہوا؟ اپنی شان سے ہوا۔ اس نے تجلی فرمائی اس عرش پر اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے۔ ملجا و ماوا آپ نے کہا نا، پناہ لینا، یہ یلج وہ ہے، یعنی جو چیز زمین میں جاتی ہے پناہ لیتی ہے، باہر سے اندر چلی جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ آپ غار میں پناہ لیتے ہیں، دوسروں سے چھپ جاتے ہیں، یہ ہے یلجا۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں جاتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منها، اور پھر جو اس میں سے نکلتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی بیج جاتا ہے، پودا نکلتا ہے، وہ نکالتا ہے اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ وہ پتلی سی کومپل جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جب دیہات میں دیکھیں اس گندم کی بوائی، اور اتنی اتنی موٹے اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، بالکل انسانی بال کی طرح پتلی جو ہے وہ کومپل جب نکلتی ہے تو کیسے اس اتنے بڑے روڑے کے اندر سے وہ نکلاتی ہے باہر، اللہ نکالتا ہے باہر سے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ گٹلیاں پھاڑتا ہے۔ یہ جو کھجور کی گٹلی ہم نے دیکھا کتنی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسی کومپل نکلتی ہے اس سختی میں سے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، جو اس میں چڑھتا ہے، معراج اسی کو کہتے ہیں، چڑھنا۔ معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں جو چڑھاتی ہیں بندے کو، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بارش نازل ہوئی، پانی نازل ہوا، ٹھیک ہے، یہ آسمان سے احکامات نازل ہوئے، مصیبتیں نازل ہوئیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور بعد میں سال بعد کسی نے آ کے فریاد کی کہ جی وہ فلاں مصیبت آ گئی ہے، تو پتہ چلا اے سٹور میں دیکھو یہ کیسے نکل گئی ہے باہر۔ کوئی چیز ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایشو کریں، اس کتاب سے الگ کر کے دنیا میں بھیجیں کہ فلاں دن فلاں مصیبت فلاں پر ڈال دو، ہم نے اس کا امتحان لینا ہے۔ یہ خود نہیں آتی، یہ کسی کے تعویذوں سے نہیں آتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوے سے واپس آتے ہوئے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا معاذ، ان کا لبیک یا رسول اللہ، حضور خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا معاذ، ان کا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمائیے، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار آپ نے جب خوب توجہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا معاذ یاد رکھ، اگر یہ زمین والے آسمان والے اگلے اور پچھلے سارے مل جائیں تمہیں نفع دینے پر، سارے طے کر لیں گے تمہیں نفع دینا، تمہیں اس سے زیادہ رائے کے برابر نفع نہیں دے سکتے جو اللہ نے رحم مادر میں تیرے مقدر میں لکھ دی،
اور اگر یہ جن و انس اگلے پچھلے جو مر گئے وہ اور قیامت تک آنے والے سارے، اور زمین والے اور آسمان والے فرشتے بھی، سارے مل جائیں اس پر طے کر لیں کہ اس بندے کو نقصان پہنچانا ہے، رگڑ کے رکھ دینا، اس کا بیڑا غرق کر دینا ہے، فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو رحم مادر میں تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم توڑ دیا گیا ہے، سیاہی خشک ہو گئی ہے، کوئی مائی کا لال وظیفوں سے، تعویذوں سے، جادو گنڈے سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مومن کا ڈرنا ایمان کی کمزوری کا مظہر کہ اللہ پر توکل نہیں۔ جسے یہ پتا ہے کہ جو ہونا ہے میرے ساتھ وہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے جہاں بھی ایمان کا ذکر آئے گا ساتھ توکل کا ذکر آئے گا۔ بِكَ آمَنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم تجھ پر توکل رکھتے ہیں۔ جس چیز نے ڈرا کے ہمیں رکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی بس فلاں بڑے بڑے انجینئر پاکستان جاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے، دعوے فلاں تویز نہ کر دے، اور کوئی دم کر کے انڈا نہ کھلا دے، اور فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں بلی ادھر چلی گئی، یا فلاں کا یہ ہو گیا۔ یہ ہے ایمان۔ تو بندہ مومن اس چیز سے واقف ہے کہ اس کے بارے میں فیصلے اللہ پاک نے کر لیے نفع نقصان کے۔ یہ امتحان ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مر جانا ہے، لیکن اس مرنے سے پہلے نبلوکم، ہم تمہیں بلوئیں گے۔ لسی بلوتے ہیں نا، دودھ بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے نا۔ ہر بندہ پیدا ہی بلونے کے لیے کیا گیا ہے، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا عوام، بلونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، فتنہ، یہ سورہ الانبیاء میں۔ پھر آگے اللہ پاک نے نبیوں کے امتحان، میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی امتحانوں سے گزرے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، پھر اس فتنے کے فیصلے ہوں گے، اس امتحان کے فیصلے ہوں گے، کون پاس ہوا ہے کون فیل ہوا ہے۔ تو مصائب تو آئیں گے، آپ اسے اللہ کی طرف سے کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کیوں سمجھتے کہ فلاں نے ڈال دیا میرے اوپر مصیبت؟ تو تم جس رب پر ایمان لائے ہو وہ لنچ بریک پہ گیا ہوا تھا۔ یہ ہمارا ایمان اللہ پر، وہ رات کو سوتا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی اسے، کیوں؟ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ جو نقصان ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور جس نے پہنچنا ہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، وہ تو ہو کر رہے۔ یہ امتحان ہے ہمارے ایمان کے، اور ہم اکثر فیل ہو جاتے۔ اور جو چڑھتا ہے آسمان میں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم بدعمالیاں کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ بندے کے دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں جہاں سے اس کا گناہ اور اس کا ثواب چڑھتا ہے آسمان پر۔ جب بندہ مرتا ہے تو وہ بند کر دیا جاتا ہے سوراخ، تو کہا کہ وہ جو جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا اور جہاں وہ عمل کرتا تھا وہ دو جگہیں روتی ہیں اس کے لیے، یعنی جہاں وہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ روتی ہے اس کے فراق میں، اور جہاں سے وہ چڑھتا تھا عمل وہ جگہ روتی ہے اس کے فراق میں، کہ ہم محروم ہو گئے اس بندے کی نیکی سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ وہ صرف مسجد میں نہیں ہوتا کہ مسجد میں تمہیں بڑا خیال ہوتا ہے کہ پانچا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یہاں کیمرہ لگاؤ، بس جو مسجد کی سیڑھیاں اترتے چلے جاتے ہیں شلوار نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیمرے کے زون سے نکلے، ایسے جیسے ٹریفک سب کو بڑے بڑے لوگ شریف ہو جاتے ہیں، 80 لیمٹ ہے 60 پر لے آتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا، اس کے بعد 160 پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ کہا نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معکم، وہ دکان میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، صرف مسجد میں نہیں تھا۔ جب تم کپڑا کم ماپ رہے ہوتے ہو، تم کم تول رہے ہوتے ہو، تم گاہک کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو، تو خدا کہاں ہوتا ہے؟ وہی مسجد، اس دکان میں تو ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں برکت دے گا۔ اس کے سامنے تم بے ایمانی کر رہے ہو اور پھر تم برکت مانگتے ہو اس میں؟ کبھی نہیں۔ ہمارا یہ تصور اگر پکا ہو جائے کہ اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے،
تو سارے ہمارا اعمال، کردار، سیرت، ہر چیز درست ہو جائے، ہر چیز میں برکت ہو جائے، ہم برکت مانگیں اس گاڑی میں بیٹھے احساس ہو کہ اللہ بھی میرے ساتھ بیٹھا. پیار کی بات ہے. وہ پیار ہمیں اللہ سے ہے ہی نہیں، ایک خیال ہمیں دے دیا گیا ہے. کبھی پھنس جائیں تو پھر وہ 4x4 لگاتے ہیں، پھنس جائیں تو اللہ کا وہ گیئر لگاتے ہیں. ویسے اللہ میں یاد ہی کو نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہمیں لقمہ لقمہ کھلاتا ہے، گھونٹ گھونٹ پلاتا ہے. وہ کھلاتا تو ہم کھاتے ہیں، وہ نہ کھلائے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ساتھ ہوتا ہے تاکہ تمہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہوتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا. یعنی یہ کتنی بڑی دھمکی ہے. اگر تم نیکی کر رہے ہو، تم نے گرمی کے موسم میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کو یہ بات پتہ ہے. اسے پتہ ہے تو نے کتنی مشقت. ایک اے سی میں کام کرنے والے، دفتر میں کام کرنے والے بندے کو جسے سردی لگی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے، اور باہر ایک بندہ جو ہے وہ 40 ڈگری پہ کام کر رہا ہے، بیچارہ پسینہ پسینہ ہوا ہے، ہونٹ اس کے سوکھ گئے ہیں، زبان چمڑا بن گئی ہے. اس کا روزہ اور دفتر والے کا روزہ کبھی برابر نہیں ہوگا. تعداد برابر ہوگی، اجر کبھی برابر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. کیبل کے لیے کھڈا مار رہا اور اس نے روزہ رکھا ہو، اور دوسرا اس طرح. تو یہ بقدر مشقت اجرت ملے گی. دنیا میں الٹا نظام ہے، مشقت زیادہ مزدور کرتا ہے، تنخواہ زیادہ مینیجر لیتا ہے، فورمین لیتا ہے، سپروائزر لیتا ہے، انجینئر لیتا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اس کی وہ جو اس میں سے نکل کے، ایک مکینک جب گاڑی چھوڑ کے آتا ہے بھرا ہوا، لوگوں کو قرات آتی ہے کہ یار یہ لوگ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، دیکھو اس کی نماز اور دفتر سے اٹھ کے آنے والے کی نماز برابر نہیں ہوتی. اس کے پیچھے شیطان اس کو کہتا ہے وہ گاہک نکل جائے گا، کوئی ایک گاڑی آگی تیری دیہڑی لگ جائے گی، تو نماز پڑھنے چلا ہے، وہ تو پیچھے کوئی گاہک نکل جائے گا تمہارے ہاتھ سے. کہتا نہیں، مجھے اللہ نے بلایا، رزق اس کے ہاتھ میں. یہ ہے اصل چیز جو کہ بندے کے اندر ہونی چاہیے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے. ایک صاحب نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. شروع سے چھوٹا سا تھا، 3-4 سال کا، تو انہوں نے اسے وظیفہ کروانا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ تم کہا کرو اور یہ دھیان رکھا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. پھر انہوں نے اس کو 4-5 سال لگوائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 12-14 سال کے بعد ان کا کہ بیٹا مجھے بالکل تمہارے بارے میں کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ تم زندگی میں کبھی بھی آلودہ نہیں ہوگی. تمہارا یہ بن گیا ایمان، تمہارے اندر یہ چیز انسٹال ہو گئی ہے کہ اللہ میرے ساتھ اور مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور تمہیں کبھی کوئی گناہ نہیں کرنے دے گا. یہ واللہ بما تعملون بصیر. لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے. دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی پارٹنر ہوتے ہیں نا کمپنی میں، تو ایک ارباب یہ چاہتا ہے کہ آپ کی تنخواہ زیادہ کر دے، دوسرا کہتا ہے لا 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 وائم سے ابھی 1-2 سال چلنے دو. اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہ نہیں ابھی نہیں. حضور کی دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو تو دینا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو تو روک لے اس کو دے کوئی نہیں سکتا. حضور نماز پڑھ رہے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے دعا کا. نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں کہہ رہے تھے لے فلان جد فی الغنم، یار فلاں بندے کی تو بکریوں کی وجہ سے بڑی ٹور، اتنے 1000 بکریاں. والے فلان جد فی الفرس، اور فلاں کے پاس تو گھوڑے بڑے بہترین ہیں، اس کی تو ٹور ٹپا جو ہے، جد کہتے ہیں ٹور کو، اس کی تو جد. اور فلاں کی زمینیں، فلاں کے بیٹے، فلاں کا فلاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے ان کو سنانے کے لیے سلام کا پھیرا، بلکہ آپ نے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو بلند آواز میں پھر آپ نے یہ کہا تاکہ یہ سنیں جو فلاں کی جد، فلاں کی جد، فلاں کا ٹور. آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. یہ ٹور ٹپے تیرے یہاں کوئی کام نہیں آئیں گے.
من کل جد، اے اللہ جس کو جو بھی ٹور ٹپا ہے جس کے پاس، وہ تیری وجہ سے تیری عطا ہے، یعنی ان کی اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کی بکریوں میں برکت ڈال دی، کسی کے گھوڑوں میں برکت ڈال دی، اور یہ امتحان ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ کے سامنے پٹ اپ کیے جائیں گے، وہاں فیصلے ہوں گے شکست کے اور فتح کے، کامیابی اور ناکامی کے، عزت اور ذلت کے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں۔ یہ دیکھتے نا جب عشاء کی نماز کب ہوتی ہے، پھر بدلتے بدلتے کب ہونا شروع ہو جاتی، کبھی 7:30 بجے عشاء ہوتی ہے اور آج کل 7:30 بجے مغرب ختم ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے کسی زمانے میں جا کے 6:30 بجے فجر کی جماعت ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے وہ بہت پہلے، اس سے بھی پہلے سورج طلوع ہو جاتا ہے 4:30-35 پہ۔ تو یہ رات اور دن 2 گھنٹے ادھر چلے گئے، وہ 2 گھنٹے ادھر چلے جائے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ یولج اللیل ہے، یہ آہستہ آہستہ کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، 1 منٹ 2 منٹ زیادہ ہوتے ہوتے گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غریب آہستہ آہستہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر آہستہ آہستہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے، نیک آہستہ آہستہ بد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ برقع ایک دن میں نہیں اترتا، یہ قسطوں میں اترتا ہے، اور قسطوں میں ہی اوپر جاتا ہے۔ یہ دوپٹہ ایک دن میں گلے میں نہیں آیا، اس نے کافی سفر کیا۔ تو انسان بھی اسی طرح، رات اور دن انسان کے اپنے اندر ہے نا، 14 طبق بندے دے اندر وہ جو باہر گزرتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر گزرتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بد ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دیکھیے اب وہ رات اور دن کا وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ یعنی یہ ڈائیورژن کہاں ہوتی ہے؟ انسانی سینے میں ہوتی ہے، نیتوں میں ہوتی ہے، پھر کردار میں آتی ہے۔ پہلے سافٹ ویئر میں تبدیلی آتی ہے، پھر باہر پرنٹر جو ہے اس کو پرنٹ کرتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، لوگوں کو بعد میں جب تم انہیں ہاتھ دکھاتے ہو تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایسا ہو گیا، جبکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ جب تمہارے سینے میں تبدیلی آنی شروع ہوئی تھی تو اللہ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بندہ ریاکار ہو گیا، اب یہ فلاں ہو گیا، اب یہ نیک ہوگی۔ اس کے بعد اب ایک زوردار دعوت اگلی چند آیات میں، آمنو باللہ ورسولہ، اس اللہ پر ایمان لاؤ جس کی پیچھے صفتیں سن کے آئے ہو۔ یہ ڈھیلا ڈالا جو اللہ ہے نا، سائلنٹ، کچھ بھی نہیں کہتا، جو مرضی ہے کرتے رہو، ایسا نہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ کس لیے؟ اس کا ساتھ ہونا۔ دیکھیں جب کوئی مشقت میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں، فورمین اس مزدور کو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میں محنت کروں، میں اس کے گڈ بکس میں آ گیا ہوں، فورمین کو پتہ چل گیا کہ میں محنتی ہوں اور فلاں سویا رہتا ہے، یا پانی لینے کے بہانے کولر لے کے چلا جاتا ہے، اسے تسلی ہو گئی نا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، اس کو جب انجینئر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے وہ دیکھنا دھمکی ہے، تھریٹ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں بندوبست کرتا ہوں تمہارا۔ جو کام کر رہا تھا اس کو یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی تسلی کے لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تم اس کا ریوارڈ دوں گا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ مجرم کو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ دھمکی ہوتی ہے اس کے لیے، اور جب وہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پتھر بندھا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ سارا حساب لگا کے رکھوں، تو تمہیں وہ اللہ ملا ہے۔ اگر یہ بھی ہو کہ تم نیک عمل کرو اور پھر اللہ کو بتانا، اللہ تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ فلاں جگہ جا کے تم نے پادری صاحب کو بتانا ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیے۔ ہفتے کے بعد جا کے گاڑی بک کر کے سارے پادری صاحب کے پاس جا کے اعتراف کر کے آؤ کہ ہم نے فلاں کام کیا جناب، بہت اچھا، ریکارڈ کروا کے آؤ۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ برسی ہوئی، ان کی تھا سیکسیشن ڈے تھا، شیخ صاحب کا فوت ہو گئے جو، تو یہاں مشاعرہ کروایا گیا ان کے پاکستان کے سینٹر کے ایڈیٹوریم میں۔
بین الاقوامی انڈیا سے بھی بلائے شعراء، کویت سے بھی آئے، سعودیہ سے بھی آئے، سارے یہاں کے بھی تھے. تو وہ پھر ریکارڈنگ کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ان کی تھی کابینہ مینیجنگ کمیٹی، اس کے اندر اب یہ ہوا کہ یہ ہم نے یہ سارا خرچہ تو کیا ہے، اب شیخ صاحب تک یہ بات پہنچائے کون کہ ہم نے ان کی شان میں یہاں کون کون سے شعر پڑھے. تو پھر کہا گیا جی فلاں بندے کو کہتے ہیں، اس کی بڑی سلام دعا دارت و خاصے میں شیخ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ پاکستان سینٹر نے آپ کی شان میں بہت بڑا پروگرام کیا. اسی وقت میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا، کما کے کھاتے ہیں ہم لوگ، کہ اللہ پاک جو ہمارا کہتا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ وہ کہتا ہے تم نیکی کر کے بھول جاؤ، تم بھول جاؤ. ان تک مثقال ذرہ، وہ سرسوں کے دانے کے برابر ہے. فتکن فی صخرہ، چھوٹی اتنی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ موٹی موٹی اٹھا لو اور چھوٹی کو چھوڑ دو، نہیں، فرمایا رائی کے دانے کے برابر ہے. اور پھر وہ کہیں کھبی ہوئی ہے کسی چٹان کے اندر. مشکل ہوتا ہے نا کسی چیز کو، بندہ کہتا جی یہ کیل لگی ہوئی ہے، اس کو چھوڑو یار یہ پھنسی ہوئی ہے، نکالنے میں تک جو باہر پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا لو. اللہ کہتا فتکن فی صخرہ، وہ چٹان میں پھنسی ہوئی ہے. اور فی السماوات، یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آئے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر تم نے خیر کی ہوگی موجود پاؤ گے، شر کی ہوگی موجود پاؤ گے تم. اور کٹوتی کوئی نہیں. اللہ پاک یہ بھی تو کر سکتا ہے نا، تم نے 10 نیکیاں کی ہیں، ہم نے 9 تو تمہاری جمع کر لی، 1 کٹوتی کی ہے تمہاری، وہ فیس جو ہم نے اس کو اٹھا کے لائے اور بندوبست کیا، اتنی ہم نے اسٹیشنری فرشتے دار رات دن لگے رہے اس کو کرنے میں. تو سروس چارجز، آپ کو پلاٹ لینا ہے پیسے جمع کروا دیں آپ بعد میں 2 مہینے کے بعد کہیں گے نہیں جی ہم نے پلاٹ نہیں لینا، یہ آپ ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی 5% ہم اس کے جو ہے وہ سروس چارجز لیں گے آپ سے، اس لیے کہ ہماری اسٹیشنری لگی ہے، بندہ رکھا ہوا تھا تنخواہ پہ ہم نے، تو وہ ہم کاٹ کے پھر وہ پیسے دیں گے. اللہ کہتا ہے خرچہ بھی کوئی نہیں، خرچہ میں سارا اپنا کروں گا، تم بس نیکی کرو اور بھول جاؤ. تو اس کا یہ کہنا کہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بد کے لیے تھریٹ ہے، مومن کے لیے تسلی ہے. میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ جب اس اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کے اور تمہارے درمیان ایک رابطہ ہوگا ایک شخصیت کا جو اللہ سے احکامات لے کر تمہیں دے گی. نبی جو ہوتے ہیں ان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر 2 in 1، ایک ان کی نورانیت ہوتی ہے، ایک ان کی بشریت ہوتی ہے. نورانیت اللہ سے لیتی ہے اور بشریت بندوں کو دیتی ہے. فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی تھر تھر کانپتا ہے، اتنی وزنی. یعنی نبی کی جب وحی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بالکل اس ہستی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. براہ راست اللہ کی آواز صوت قدیم سنی. ایک ہوتا ہے کہ اللہ آواز بنا کے بولتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. یہ اللہ نے موسیٰ سے موسیٰ کی زبان میں کلام کیا ہے. اللہ کی اپنی جو صوت قدیم ہے اس میں الفاظ کوئی نہیں. وہ الفاظ آگے نبی کے اندر آ کے ڈیکوڈ ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کسی پتھر پر، صفوان چٹیل پتھر کے اوپر جب کوئی سنگل موٹا گھسیٹا جائے، زنجیر گھسیٹی جائے تو ٹن 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 کی آواز آتی ہے، بظاہر اس طرح کی آواز. نبی کے ذہن میں وہ الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں، یہاں پہ الفاظ کی صورت میں آ رہی. صوت قدیم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اللہ پاک، باقی سے اللہ نے کلام کیا ہے. تو وہ رسول واسطہ ہے، اس کے بغیر ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا.
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم خرچ کرو اس میں سے جس کے تم خلیفہ بنائے گئے ہو، یعنی تم بعد میں آئے ہو، یہ مال پہلے تھا، تم بعد میں آئے ہو، یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس سے لے کر تمہیں دیا گیا، اور پھر تم چلے جاؤ گے مال ادھر ہی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہ زمین اور اس پر جو کچھ بھی ہے اس سب کے وارث اللہ کہتا ہے ہم ہی، تم سب ختم ہو جاؤ گے، آخر میں ہی رہ جاؤں، یہ سونے چاندی ادھر ہی دھرے رہ جائیں گے، یہ مال محلات سارے ادھر ہی پڑے، میں اکیلا وارث ہوں۔ تو یہ پہلے کسی کے پاس تھا، اس کا امتحان ہوا، پھر تمہیں پکڑا دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب گاڑی کی ٹرائی دیتے نا تعلیم کی، تو کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھے، آپ سے 2 منٹ نے چلائی، آپ اتر گئے، آپ کا امتحان ہو گیا نا، فیل یا پاس، ناجح یا فاشل ہو گئے، اور دوسرے کو ان کا بیٹھ جاؤ۔ پہلے پنجابی بیٹھا، وہ اترا پٹھان بیٹھ گیا، پٹھان اترا ملباری بیٹھ گیا، ملباری اترا بنگالی بیٹھ گیا۔ دنیا میں یہی، یہ پیسہ اسی طرح جاتا ہے، اسی طرح سفر کر۔ ذہب کیوں کہتے ہیں اس کو، سونے کو ذہب کیوں کہتے ہیں، یہ چلا جاتا ہے، ذہب کا مطلب ہی جانے والی چیز ہے۔ فرمایا یہ تمہیں دیا گیا ہے امتحان کے طور پر، جھٹ پٹ سے اپنا کام کرو اور دوسرے کو پکڑا دو۔ یہ اسی طرح جس طرح 2-4 بندوں کو دستخط کرنے ہوں اور ایک پین ہو، تو وہ پہلے ایک لیتا دوسرا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ اپنے سائن کرتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ اسی طرح یہ جو بھی آپ کے پاس اس وقت ہے کل نہیں رہے گا، یہ ایک برف کی طرح ہے، یہ پگھل جائے گا، اپنا کام کرو، جلدی سے ٹھنڈا کرو پانی۔ اسی طرح اس مال سے انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں تم مستخلف ہو، کسی کے خلیفہ ہو تم، اور تمہارے بعد کوئی دوسرا خلیفہ ہوگا، تم خالی آ جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کفن کی جیب کوئی نہیں ہوتی، کہ کسی کو شک ہو کہ لے گیا ہوگا ساتھ، سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا۔ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں، ایمان لانا کہتے ہیں کسی پر ٹرسٹ کرنا، اسی کو کہتے ہیں تامین، کسی کو اعتبار دلانا کہ بے فکر ہو کے گاڑی مارو تم، ہم خرچہ کر دیں گے، یہ، اور آپ اعتبار کر کے چلو، یار تامین ہوئی ہے۔ انشورنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا کہنا فل انشورڈ ہے، یہ ہے تامین، امن دینا، امن سے بنا ہے نا۔ تو کہا کہ تم میں سے جو ایمان لائیں اور خرچ کریں، یہ نشانی ہے خرچ کی۔ منافق کے ایمان کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا، وہ انفاق نہیں کرتا، اسی سے لفظ نفاق بنا ہے۔ انفاق نہ کرنے والا نفاق میں مبتلا ہے، اظہار ایمان کا کرتا ہے، اندر سے اسے اعتبار کوئی نہیں۔ تو اگر تمہیں سچا اعتبار ہے اللہ کی بات پر کہ اس زمین، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تم نے مرنا اور پھر اٹھنا ہے، اگر اس پر تمہیں اعتبار ہے تم بیچتے، تمہیں اس پر اعتبار ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے، اور تنخواہ لیتے اور جھٹ پٹ پاکستان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے، حالانکہ اس میں شک ہے کہ تم نے جا کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تم مکان بناتے ہو، کوئی یقینی نہیں کہ تم اس مکان میں رہنا نصیب ہو، لیکن یہ یقینی ہے کہ تم نے حشر میں ایک دفعہ اٹھنا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں اکاؤنٹ فار کرنی ہے، گن کے رب کے سامنے تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر انفاق کرو گے۔ پھر جب میں ہمیشہ کہا دبئی والے جو ایجنٹ ہوئے، تو وہ جب بندہ اس کی بات پر اعتبار کر لیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ اعتبار کی بات ہے، جو ہی اعتبار ہو جاتا ہے وہ مکان بیچ دیتا ہے، زیور بیچ دیتا ہے، ساری چیزیں بیچ بٹا کے، یار دبئی پہنچ گئے تو پھر مکان بہت ہے نا۔ یہ اعتبار کی بات ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو انفقو، پھر خرچ کرو۔ تو جو یہ خرچ کریں گے لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چونکہ ایمان ساتھ مل گیا نا، اس انفاق کے ساتھ ایمان ضرب کھا رہا ہے، ایمان کے ساتھ دیا ہے تو اس کا ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی